السلام علیکم۔ نشاندہی کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ اس وقت ایک شور مچا ہوا ہے ملک میں کہ معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اور معاشی صورتحال بہتر ہونے کا جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کم از کم IMF سے وقتی طور پہ ایک معاہدہ ضرور ہو گیا ہے، اور اس معاہدے کے تحت پاکستان میں اب بہتری کے امکانات آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک جانب جہاں پر بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پانے کی بات کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب گیس ہو، بجلی ہو یا دیگر معاملات ہیں، وہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے پریشان دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ نہ صرف لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان بلوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس معاہدے کے بعد مزید اضافہ بھی متوقع ہے۔ کیا اس معاہدے کے بعد عوام جس خوشی کے اندر تھے کہ ہو سکتا ہے ملک کی صورتحال بہتر ہو، جہاں پر اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچی تھی، جہاں پر ڈالر ہمیں نیچے آتا ہوا دکھائی دیا تھا، وہاں پر ڈالر بھی ایک بار پھر آگے کی جانب بڑھنے کے خدشات بتائے جاتے ہیں۔ البتہ مارکیٹ کے اندر موجود وہ لوگ جو ڈالر خرید رہے تھے، انہوں نے دھڑا دھڑ بیچنا شروع کیے، جس کی وجہ سے اس وقت ڈالر کی قدر میں کچھ کمی ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے، ڈالر کی خرید کا اگر خریدار زیادہ ہو جاتے ہیں، تو یقیناً وہی صورتحال ہمیں نظر آئے گی جو اب سے کچھ عرصے پہلے تھی۔ اس کی روک تھام کے لیے حکومت کو کیا اقدامات لینے چاہیے اور کس طرح سے روک سکتی ہے، کیونکہ سب سے اہم بات اس وقت آئی ہے دودھ فروشوں کی جانب سے۔ وہ دودھ فروش جو کہ شہر کراچی میں مہنگا ترین دودھ فروخت کر رہے ہیں، ان کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ دودھ کی قیمت ڈالر کے مطابقت سے کی جائے، یعنی $1 جتنا ہے اس حساب سے دودھ کی قیمت بھی مقرر کی جائے۔ یہ کس طرح کا اس وقت پاکستان میں یا شہر کراچی میں ہم مذاق دیکھ رہے ہیں جو کہ عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس طرح کا وہ مذاق جو کہ عوام جس کا بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات کے حوالے سے احتجاج کرنے کی بھی اب سکت نہیں رکھتے ہیں۔ پیٹرولیم پرائسز جس کے بارے میں عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ قیمتوں میں کچھ کمی دیکھی جائے گی، اور جو روس سے آنے والے جہاز ہیں، ایک کے بعد دیگر 2 جہاز آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پیٹرولیم پرائسز میں کمی نہیں کی گئی ہے۔ کیا اس کی وجہ الیکشن سے قبل یا پھر حکومت جب جانے لگے گی اس وقت قیمتوں میں کمی کی جائے گی، تاکہ عوام کی جو ایک رائے عامہ ہے اس کو ہموار کیا جا سکے اور حکومت کی طرف اس کو موڑا جا سکے؟ دوسری بات کریں گے، یہ اس وقت سیاسی گہما گہمی، جہاں پر ہر سیاسی جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ اب الیکشن انتہائی قریب آ چکے ہیں اور اپنے فائنل پتے اس وقت شو کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ مختلف توڑ جوڑ کا عمل اس وقت جاری بھی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس توڑ جوڑ کے عمل کے ساتھ ہی مختلف سیاسی جماعتیں اتحاد بناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس اتحاد کے بعد آگے نتیجہ کیا نکلے گا اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معاملے ہم ضرور ڈسکس کریں گے کہ جہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں ذرا سا بھی غلط بیانیہ یا پھر ملک یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں غلط گفتگو کرتی ہیں، تو ان کے اوپر جو سخت ترین ہاتھ ہونا بھی چاہیے اور آنا بھی چاہیے۔ کیا اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ دیگر ان سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی ہوں گے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کسی نہ کسی انداز میں اور کسی نہ کسی دور میں للکارا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ کافی حد تک ایسے اقدامات کیے ہیں جس کا نقصان براہ راست نہ صرف پاکستان کو پہنچا ہے بلکہ معاشی لحاظ سے بھی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت اگر شہر کراچی کی صورتحال یا سندھ کی صورتحال کے اوپر بھی اگر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ہر طرف دھول مٹی نظر آتی ہے، اور وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام خاص طور پہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن وعدے اور دعوے ہمیں ضرور نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس وقت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اس وقت شہر کراچی کی یا سندھ کی تقدیر بدلتی ہے، اسی لیے لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور ہم اس وقت اقتدار میں آئے ہیں؟ کیا واقعی یہ جینون ووٹ ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ پر اقتدار میں ہم نظر آتی ہے؟ کیا وجہ ہے، اور کیا آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی عوام جو ہے ان کا بھرپور ساتھ دیں گے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جناب رزاق باجوہ صاحب۔ باجوہ صاحب بے شکریہ آپ تشریف لائیں۔ جناب ارسلان عالم صاحب تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارسلان آپ کا بھی بہت شکریہ۔ باجوہ صاحب بات یہ ہم کرنا چاہیں گے، اور عوام جو ہے شہر کراچی کی بات کریں، شہری علاقوں کی بات کریں، عوام پریشان ہے، لیکن دعوے کیے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ہم نے شہر کا نقشہ بدل دیا۔ شہر کا نقشہ ضرور بدلا ہے، لیکن وہ تو گاؤں کی صورت اختیار کر گیا، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار صاحب دیکھیں،
میئر شپ جو ہمیں ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا 1 مہینہ بھی نہیں ابھی ہوا مکمل. ابھی تک ہمارے ٹاؤن ناظمین اور ناظمین کو آفیسز بھی نہیں ملے، اور باقاعدہ ابھی تک انہوں نے اپنے آفیسز میں بیٹھنا بھی نہیں شروع کیا. صرف میئر صاحب کے پاس ابھی آفس ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، متحرک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کراچی کی عوام بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ہی سیٹ یعنی کہ انہیں کرسیاں ملیں گی. نہیں، اور اس کے ہم نے بعد کام اپنا شروع کر دیا ہے. ہمارے سارے ناظمین، یو سی ناظمین اور سٹی ناظرین صاحب، ہمارے جو کراچی کے میئر ہیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح متحرک ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک وہ ظاہر ہے. اب دیکھیں کہ یہ شہر 30 سال ایم کیو ایم کے پاس رہا ہے، اس میں سے کوئی 10-15 سال یہ جماعت اسلامی کے پاس بھی رہا ہے. ہمیں فرسٹ ٹائم کراچی کی عوام نے منتخب کیا ہے. کراچی کی عوام کا میں شکر گزار ہوں. اب آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، ہم کراچی شہر کی بالکل صحیح کہہ رہے بحال ہیں کریں گے. آپ رونقیں بحال کرنے کا عزم رکھتے ہیں. لیکن باجوہ صاحب، اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے پہلے شہر کراچی میں یا صوبہ سندھ میں کوئی کام ہی نہیں کیا تھا، نہ وہ صحیح طرح سے کام کرنا جانتی ہے، ایسا لگتا ہے کیونکہ شہر کی جو صورتحال ہو چکی ہے اس کو واپس کراچی کے پرانے مقام پہ لا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. آج مجھے بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے ایز اے اینکر، مجھے بتائیں کراچی کا کوئی ہاسپٹل کسی اور جماعت نے بنایا ہو؟ کراچی کی کوئی سڑکیں کسی اور جماعت نے بنائی ہو؟ کوئی پارک، کوئی مثال کے طور پر سر کراچی کی جو سڑکیں پرانے ادوار کی ہیں وہ قائم ہیں، جو آپ لوگ بناتے ہیں وہ تو فوراً ٹوٹ جاتی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جتنی ترقی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کے دور سے، میں 1974-3 کی بات کر رہا ہوں، اسی دور سے جو لیاقت آباد ہاسپٹل کس نے دیا، نیو کراچی کس نے آباد کیا، گلشن اقبال کو کس نے آباد کیا. 15 سالوں کے دوران سر آپ کو کیا لگا؟ میں 15 سال کی دیکھیں، 15 سال یہ جو گزرے ہوئے 15 سال ہیں، اس میں سندھ گورنمنٹ تو ہمارے پاس تھی لیکن میئر شپ ہمارے پاس نہیں تھی. تو کیا آپ ایکچولی جو اختیارات ہوتے ہیں، جو شہروں کے اختیارات ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ میئر اور لیکن کیا نہیں، میئر تو تھا ہی نہیں نا سر، میئر تو تھا ہی نہیں، میئر کے پاس اختیار نہیں تھا. وزیر بلدیات آپ کے پاس، تمام وزیر ٹرانسپورٹ آپ کا، وزیر صحت آپ کا، آپ کے تمام وزارتیں آپ کے پاس. بالکل آپ نے درست پوری حکومت آپ کے پاس. دیکھیں، اگر ہمارے پاس وزیر ٹرانسپورٹ ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس شہر میں 50 اور 60 سالوں میں ٹرانسپورٹ کا نظام کس نے درست کیا؟ ہم ہی درست کرنے جا رہے ہیں، سڑکوں کے ساتھ، بسوں کے ساتھ. 6-7 مہینوں کے اندر نہیں، ورنہ تو 15 سالوں کے دوران جو ہے وہ 11 بسیں ہی چلائیں تھی. جس وقت ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ ضرور تھی، لیکن ہمارے پاس سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، جس کو ہم کے ایم سی کراچی کہتے ہیں، میونسپل کارپوریشن، یہ ہمارے پاس نہیں تھی اس وقت. یہ ہماری مخالف پارٹیوں کے اور ہمارے اتحادیوں کے پاس تھی. ہمیں بالکل، ہمیں ان پہ کوئی گلا نہیں ہے. لیکن آپ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کراچی کی عوام کو تسلی دیں. ہم بھی تسلی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی کارکردگی سے، اور ابھی حالیہ دیکھ لیں کہ میئر صاحب کی اگر کارکردگی دیکھنی ہے آپ نے، تو آپ نے عید گزرے ہوئے بھی میرے خیال 4 دن ہوئے ہیں، 5 دن ہوئے، 1 ہفتہ ہوا. دیکھ لیں کوئی آلائش، کوئی کچرا، کوئی چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ رک جائیں اور اس کے بعد دیکھیں، تو ایسے ہی کچھ ہمیں جو ہے وہ تحریک انصاف کے بارے میں بھی کہا گیا تھا، تحریک انصاف کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ ابھی کچھ عرصے رک جائیں، کہ تنقید نہ کریں، اور تنقید کریں گے تو ایک نوسر بازوں کا ایک گروہ تھا. اچھا، نہیں، وہ بھی کہتے تھے ہم پہ تنقید ابھی نہ کریں. نوسر بازی کی، اور اس شہر نے تحریک انصاف کو مسترد کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. اچھا، نہیں، کیونکہ ہم جب بھی تحریک انصاف پہ تنقید کرتے تھے تو بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ ابھی فی الحال تحریک انصاف پہ تنقید نہ کریں، کام کرنے دیں، اور کچھ عرصے کے بعد اقتدار میں. اب بات یہ ہے کہ 15 سال کا اقتدار آپ کے پاس بھی ہے، اور اس اقتدار میں 15 سال کا حساب ہم سے. اچھا، میں بالکل آپ سے کچھ چیزوں کی طرف توجہ ضرور کرانا چاہوں گا، جو نشاندہی ہم ضرور کرنا چاہیں گے اس جانب جہاں پر اس وقت عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. ارسلان، اس وقت جو گفتگو کا ہمارا سلسلہ وہ یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی جسے 15 سال مکمل اختیارات سے ان کے اندر ملے تھے، کیا صرف سٹی گورنمنٹ ان کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے کام نہیں ہو سکا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق رہا تو 15 سال سے ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. آج میں ایک نجی چینل دیکھ رہا تھا، اس کے وہ یہ بتا رہا ہے کہ 2 کروڑ 31 ارب 45 کروڑ 23 لاکھ روپے سے زیادہ رقم کی کرپشن ہوئی ہے سندھ میں.
اور کس میں ہوئی ہے وہ یہ پینشنز وغیرہ میں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک ٹیبل اسکول کی ہوتی ہے وہ 5,000 6,000 روپے کی اچھی کوالٹی کی ملتی ہے, وہ 27,000 روپے میں آپ دے رہے ہیں. تو مطلب کرپشن کا کیا حال ہے؟ آپ سندھ کی ڈھوڈے تو دیکھیں جا کے, انٹیریئر میں جا کے وہاں حالات کیا ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے اچھے کام بھی ہیں, اس کو بھی گنوانا چاہیے. یہ نہیں کہ کرٹیسزم آپ کریں. آپ بس لائے, ٹھیک ہے, اچھا کیا آپ نے NICDVD بنایا, لیکن آپ کو سوچنا چاہیے صوبے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو 15 سال میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. ہزاروں ارب. اچھا, پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے خاص طور پہ سب سے زیادہ الزام جو ہے وہ ابھی فی الحال جماعت اسلامی ہمیں عائد کرتے ہوئے دکھ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں 13,000 ارب روپے جو پیپلز پارٹی کو ملے ان 15 سالوں میں وہ کہاں گئے؟ تو میں بھی تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ 13,000 ارب روپے جو کہہ رہے ہیں کہاں گئے. اب ایک ہاتھ ہے وہ یوں ہے, آپ نے دیکھ لیا الیکشن کیسے ہوا اور کیسے نہیں ہوا, اور مطلب جس کے پاس زیادہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہی جیتتا ہے نا, تو کم کاؤنٹنگ والا کیسے جیت گیا, یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے سسٹم کے اوپر. تو اس میں کیا کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, اب یہ بتائیں کہ وہ جو 13,000 ارب روپے ہیں اس کا کوئی حساب ہمیں مل سکتا ہے, یعنی عوام کو مل سکتا ہے, یا کم از کم جو صحافی برادری اس کے پاس ایسے آ جائے کہ وہ عوام تک پہنچا سکے کہ جناب فکر نہ کریں 13,000 ارب روپے جو ہیں وہ سندھ پہ لگیں یا کراچی پہ لگیں. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے اور یہیں سے بڑھائیں گے کہ کیا اس وقت صوبہ سندھ اور کراچی کے شہری مطمئن ہیں. ایک بریک ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. نشاندہی کرتے کرتے آج ہم پہنچے ہیں شہر کراچی کے ان مقامات پر جہاں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پر رزاق باجوہ صاحب, ان تک بھی بتایا جائے, پہنچایا جائے کہ اس وقت شہر کی صورتحال کیا ہو چکی ہے تاکہ نشاندہی کی جائے اور اس کو درست بھی کیا جا سکے. باجوہ صاحب, اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں کہ شہر کراچی میں پانی کی قلت کا ایک سامنا ہے جس کا کھل کر اظہار جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی بدقسمتی سے ٹینکر ڈلتے ہیں. سر, اب ٹینکرز کی تعداد جو ہے وہ کم ہونی چاہیے تھی نسبتاً, پاکستان پیپلز پارٹی کی 15 سالوں کے اندر وہ مزید بڑھ گئی ہے. اس کا تعلق تو میئر سے غالباً شاید نہیں بنتا کیونکہ واٹر بورڈ اور پھر وہ سارے وزیر بلدیات سارے معاملات آپ ہی لوگوں کے پاس ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ جو شہری ہیں وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں؟ وقار صاحب دیکھیں, کراچی کو بظاہر تو گنا جاتا ہے 1.5 کروڑ. جب کچھ دینا ہو تو اس کی تعداد کم کر دی جاتی ہے اور جب کچھ لینا ہو تو اس کی تعداد بڑھا دی. اور آپ بھی گواہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا کراچی گواہ ہے. کراچی کی آبادی جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے, اور یہاں ایک جو کچی آبادیوں کا اور تجاوزات میں کہہ سکتا ہوں اس کا جو ایک سیلاب آیا جو پورے پاکستان. دیکھو یہ شہر ہے غریب کی ماں اس کو کہتے ہیں. یہاں روزگار کے سلسلے میں ہم سب حاضر ہوئے, مجھ سمیت ہم سب اپنے ہم انٹیریئر سندھ میں رہتے تھے, حیدرآباد سے ہم شفٹ ہوئے صرف اپنے بہتر روزگار کے لیے. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کا شہر ہے, ہم سب کا شہر ہے, پورے ملک کا شہر ہے, اور ہم روزی روزگار کے لیے یہاں آتے اس نے سب کو اپنی گود میں سمو لیا. اس شہر نے جس طرح اس کے اندر ایک سمندر ہے اسی طرح اس کے اندر ایک دل بھی سمندر والا. بالکل صحیح. اچھا, لیکن اب یہ جو ماں ہے آبادی بالکل یہ جو ماں ہے زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کی شارٹیج بھی ہے, بجلی کی شارٹیج بھی ہے, مسائل تو ہیں, اور اگر صحیح طرح سے گنیں گے نہیں تو یہ مسئلہ تو بنتا چلا جائے گا. لیکن اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ کیا ایسے میں پیپلز پارٹی نے اگر آبادی زیادہ ہے اس حساب سے اگر ہمیں نہیں گنا گیا تو کم از کم پلاننگ تو اس حساب سے کرنی چاہیے تھی. جہاں ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں وہاں پہ سیوریج کا نظام نہیں ہے, پانی کا نظام نہیں ہے, یہ تو پیپلز پارٹی کر سکتی تھی. انشاءاللہ یہ پیپلز پارٹی کر کے آپ کو دکھائے گی. یہ ہم نے یہ ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان پیپلز پارٹی نے قبول کیا. کراچی جیسے دنیا کے میئر کر کے دکھائیں گے یا دوبارہ حکومت ملے گی تو کریں گے. دیکھیں فادر آف دی سٹی تو وہی ہے, میئر ہی ہے, کہلائے گا تو میئر. چاہے ہم سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان دن رات کام کریں تو جائے گا تو کریڈٹ انہی کو. اگر ہم ناکام ہوتے تو اس کا بھی ذمہ دار وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمارے مرتضی وہاب صاحب پر ہمیں بڑا جو ہے اعتماد ہے, بڑی امیدیں ہیں. اور کراچی کی دیکھیں وہ نوجوان ہے, اسی شہر کا باسی ہے, اسی شہر کا رہنے والا ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جذبہ بھی ہے, اس نے کام کر کے بھی دکھایا ہے. اور خود کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور ہماری پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم سب
کا اعتماد حاصل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اچھی بات جو ہمیں نظر آئی وہ یہ کہ ہم نے نشاندہی کی تھی کہ کم از کم کوئی پورٹل یا کوئی ایسا نمبر ضرور اناؤنس کرنا چاہیے جہاں پر عوام اگر کسی مسئلے کا شکار ہیں تو اپنی شکایت ضرور درج کرا سکیں. 1128 جو ہے وہ اس کے بعد جو ایک نمبر اناؤنس بھی کیا گیا ہے اور سامنے آیا, تو ہم یہ وقتاً فوقتاً عوام کو بتاتے بھی رہتے ہیں کہ 1122 کے ساتھ ساتھ جہاں پہ 1128 وہ نمبر ہے جہاں پر آپ اپنی صفائی ستھرائی اور دیگر معاملات پر شکایت درج کرا سکتے ہیں. کیا یہ صرف عید الاضحیٰ کے حوالے سے تھا یا ابھی بھی سلسلہ جاری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹینیو رہے گا اور یہ ایک چیلنج ہے نا جی, چیلنج ہے. اب بلاول بھٹو صاحب, آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے خود یقین دہانی کرائی ہے کراچی کی عوام. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم ضمانت لیتے ہیں اس کے, بالکل انہوں نے ضمانت لی ہے سر. اچھا, پانی کا ہی ہم ذکر کر رہے ہیں, بالکل صحیح, پانی کا ہی ذکر کر رہے ہیں کہ پانی کے جو ٹینکرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے روڈز بہت خراب ہوئی ہیں. اگر ہم نیپا کے پاس کی روڈ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ روڈ بہت بری طرح سے متاثر کی ہے ٹینکرز نے, اور اب وہ آہستہ آہستہ مین روڈ اور فاسٹ ٹریک تک پہنچ چکے ہیں. پوری روڈ اگر وہ خراب ہو جائے گی تو سر وہاں پہ ویسی ٹریفک کا دباؤ رہتا ہے. اسی طرح سے شہر کراچی کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں, تو کون اس کو دیکھے گا؟ نشاندہی ہم نے کر دی ہے, ہم دیکھیں گے. کیا اس کو آپ بہتری کی طرف لے کر جائیں گے, اس کو بنائیں گے, کوئی سسٹم بنائیں گے؟ وقار صاحب, یہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے نیپا چورنگی کا جو مین شہر ہے, اس میں سے ہمارا بھی گزر, ہم بھی اسی شہر کے بیٹے ہیں, ہمیں بھی بالکل ہمارے علم میں ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ جب سینکڑوں ٹرک روزانہ پانی اور پھر کتنے بڑے بڑے ٹرالوں کی شکل میں وہ وزن سے سڑکیں خراب ہوتی ہیں, پانی بہتا ہے, تو انشاءاللہ انہیں اب تو جو گرین لائن ہماری بن رہی ہے, جو نئی ایک ہاں, تو انشاءاللہ جب اس کے ساتھ ساتھ یہ سڑکیں بھی دوبارہ تعمیر ہوں گی, بہتری کی طرف. اچھا, سڑکیں دوبارہ تعمیر ہو جائیں گی, اس کے بعد ٹینکرز نہیں, یہ جو K4 جو خاصے عرصے سے, جو 20 سال سے تقریباً پہلے لوگوں کو ایک امید دلائی گئی تھی کہ جی K4 کے ذریعے ہم کراچی کو پانی دیں گے. اب جو حالیہ بلاول بھٹو صاحب نے, ہمارے چیئرمین نے ایک بار پھر افتتاح بھی نہیں کیا, بلکہ اس کا اس بجٹ میں بہت بڑی ایک خطی رقم رکھی گئی ہے جس سے اس کا کام تیزی سے جاری ہے. انشاءاللہ اگر آئندہ سال یا 2 سال میں وہ K4 مکمل ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 50 سالوں تک کراچی کی عوام کو پانی کا تحفہ جو ہے وہ مل سکتا ہے. ارسلان, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک بار پھر رقم رکھ دی ہے K4 کے لیے, آئندہ کچھ عرصے کے بعد ہم پروگرام کر رہے ہوں گے تو دوبارہ سے نئی رقم رکھی جا رہی ہوگی, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کام ہو جائے گا؟ سر تھوڑا کام ہوگا, تھوڑی رقم رکھی جائے گی, جو پہلے سے کام تو ہوتا رہا ہے, لیکن کام جو ہے وہ دوسری نوعیت کا ہوا ہے, کام جو ہے وہ عوام کے فائدے کا نہیں ہے. عوام کے فائدے کا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, جو پہلے اپنا فائدہ ہوتا ہے. اچھا, اس دفعہ جو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے, آپ کو لگتا ہے اس کا اثر پڑے گا؟ دیکھیں, اس وقت پیپلز پارٹی کا منشور جو ہے کراچی کو کیپچر کرنا کیا ان کا جمہوری حق ہے, اس میں کیپچر تو غلط, میں اپنے الفاظ واپس لوں گا. ہم نے ووٹ لیا ہے, وہی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں ہمارے ایم این ایم پی آئے تو ٹھیک ہے, اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو ویلکم کریں گے, اور نہیں کریں گے تو لوگ نہیں کہیں گے ان کو. لیکن ساری بات یہ ہے کہ آپ معیشت کے اوپر زور دیں. نون لیگ نے اور پی ڈی ایم نے مل کے بیڑا غرق کر دیا اس وقت معیشت کا. آپ 18 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے عمران خان صاحب. میں عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہتا بڑی اچھی پالیسیز تھی ان کی یا اس کی اچھی, 18 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے. ابھی 1 ارب ڈالر کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں. وزیر اعظم کی پالیسیز دیکھیں کیا چل رہی ہیں. سر یہ تو بارودی سرنگوں کا خود ہی ذکر, بلکہ شیخ رشید صاحب نے, آپ کا ڈالر نیچے آ رہا ہے, آپ 1 ارب ڈالر پہ خوشیاں منا رہے ہیں. یہ تو جون جولائی میں آپ نے بات کی ہوئی تھی. ارسلان صاحب, اگر آپ اس شخص کی آج بھی تعریفیں کر رہے ہیں جو 18,000 ارب چھوڑ کر گیا تھا, نہیں, اس ملک کو کس نے تعریف اس شخص کی نہیں ہو رہی, وہ بات ہو رہی ہے کہ اس دور میں جو ہے وہ تعریف نہیں کر رہا, لیکن بات یہ بارودی سرنگوں کا ذکر بھی تو کر گئے, اس ملک کے اداروں کو ڈبو دیا, سب کچھ ہر چیز تقسیم کر دی, 18 ارب ڈالر کا سیلاب لے آیا. وہ اس کی جو شریک حیات ہیں یا بیوی ہیں یا جو بھی ہیں, آپ دیکھیں کہ آج ان کی ڈیٹیل آئی ہے. 1 ارب روپیہ ان کی کمپنیز نے منافع کمایا. 11 کمپنیز اس عورت کی شادی کے بعد بن گئی. بات ہی نہیں کر رہا سر, میں تو یہ کہہ رہا ہوں 18 ارب چھوڑ کے یہ بڑی زیادتی ہے جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا, جس نے اس سٹی کو لاوارث. آپ کے پاس حکومت ہے, آپ اس کو جیل میں ڈال دیں. نہیں تو ڈالیں گے انشاءاللہ, یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس جولائی میں, اور شروع کے جولائی میں بات کر رہا ہوں. میں تو معیشت کی بات کر رہا ہوں. معیشت کو کہاں لے گئے, جس میں آپ ہمیں قصوروار نہ کہیں, وہی ذمہ دار ہے سر. سب ذمہ دار نہیں, سب ذمہ دار کیوں؟ سب سے پہلے قرض جو لیا تھا. اچھا نہیں, وہ بات یہ ہو رہی ہے معاشی لحاظ سے بات الگ ہے, اس کے علاوہ ایک افراتفری پھیلانے کی بات الگ ہے, اور سیاسی سر اس نے ہر قسم کی افراتفری پھیلائی ہے. معاشی افراتفری بھی اس بندے نے پھیلائی ہے.
ملک میں جو ہے یہ نفرت کی سیاست کا آغاز بھی اسی شخص نے کیا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کو تقسیم کیا, آج فوج کو تقسیم کیا, وکلا کو تقسیم کیا, ججز کو تقسیم کیا, علماء کو تقسیم سر یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن کوشش کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوج تقسیم ہوئی. فوج جو ہے وہ ایک پیج پر ہے. نہیں, وہ ایک پیج پر ہے. آج 6 میجر جنرل کہاں ہیں, آج کہاں ہیں 7 بریگیڈیئر, کہاں ہیں 3 لیفٹیننٹ جنرل. سر مجھے تو یہ بتا دیں غریب کو روٹی کیسے ملے گی, اور کیپٹن کہاں ہیں, گلیاری میں لائٹ کیسے آئے گی, غریب کو روٹی کیسے ملے گی, مجھے تو یہ سروکار ہے. مجھے یہ سروکار بات یہ آ رہی ہے سر کہ یہاں پر بات جو ہم کر رہے تھے وہ یہ تھی ارسلان کہ کیا اس وقت جو یقین دہانی کرائی ہے بلاول نے شہر کراچی کے لیے, کیا آپ کو لگتا ہے شہر کراچی کچھ بہتر ہوتا نظر آئے گا؟ میں آپ کے چینل پر کہہ کے جا رہا ہوں جی, آپ دیکھیے گا, آپ یہ سوال ہمیں کم سے کم 3 مہینے تو 90 دن تو ہمیں دے دیں. بالکل ٹھیک ہے, 3 مہینے دیے. ضیاء الحق کو آپ نے لوگوں نے 90 دن دیے. اگست کے بعد یقیناً باجوہ صاحب سر مرتضیٰ ہوں گے, اور سر مرتضیٰ وہاب کی جو والدہ تھیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب کا, تو میں ان سے امید کرتا بھی ہوں وہ کچھ کر کے دکھائیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ ہم ایم این ایم پی کی سیٹس لیں. ٹھیک ہے. اچھا اب باجوہ صاحب اگست سے پہلے جو اب سوال بنتا ہے یہ مطلب چلیں اگست کے بعد جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب کے حوالے سے بات کر لی جائے, لیکن اس سے پہلے والے جو سوال بنتے ہیں وہ یقیناً آپ سے بنیں گے جناب. جہاں پہ ہم نے پانی کا ذکر کیا, یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا بڑا مسئلہ ہے, بل بہت زیادہ آ رہے ہیں, ایسے میں کوئی آواز اٹھا رہا ہے؟ وقار صاحب دیکھیں, میں آپ کو ایمانداری والی بات بتاؤں, جہاں بلنگ ہمارے علاقے میں بلنگ پوری ہوتی ہے, ہماری بجلی نہیں جاتی. جہاں پر بھی بجلی نہیں, جہاں پر اس وقت بہت سارے علاقے ہیں جو مستثنا تھے, وہاں پر میں کراچی کی عوام کی ترجمانی تو نہیں کر رہا ہوں ان لوگوں کی. دیکھیں جہاں پر جہاں بجلی کی چوری کم ہے وہاں لوڈ شیڈنگ کم ہے. جہاں پر بجلی, اب مجھے بتائیں کہ پیٹرول سے بجلی بنا کر کے, ڈیزل سے بجلی پیدا کر کے آپ لوگوں کو 24 گھنٹے فری میں کون دے گا بجلی؟ ٹھیک ہے, چلیں اگر یہ صورتحال ہے کو ضرور ذمہ دار کہتا ہوں, ضرور ان کی غلطیاں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ لائسنس کے معاملات آ رہے ہیں, دوبارہ سے لائسنس کے الیکٹرک کو ملنا چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اور بہت ساری کمپنیوں کو بھی موقع دینا چاہیے. جہاں کے الیکٹرک ہے اسے بھی ایک ڈسٹرکٹ دے دیا جائے, 6 ڈسٹرکٹوں میں الگ الگ کمپنیز, تاکہ ان میں آپس میں کمپٹیشن ہو. یہ آپس میں وہ کون سا ڈسٹرکٹ ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ وہاں پر کی الیکٹرک کے حوالے کیا جائے اور وہاں کی عوام جو ہے مطمئن بھی رہے؟ انہوں نے اتنے بڑے یہاں پہ خرچ کیا ہے پیسہ, اتنا ان کا, انہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے باہر تو نہیں پھینک سکتے. اچھا چلیں, اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ یہ اگر 7 کمپنیز نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک جو ہے وہ اس کے مسئلے نہیں تھے, گیس کے معاملات. سر گیس کے معاملات جو ہیں وہ شہر کراچی میں اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ گھر میں جو خواتین ہیں وہ انتہائی پریشانی کا شکار رہتی ہیں, گیس بھی نہیں آ رہی, لائٹ بھی نہیں آ رہی. شہر کراچی کے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ بے پناہ ہیں, وہ تمام کے تمام ہم ضرور ڈسکس کریں گے, بھلے چاہے ہم مرتضیٰ وہاب جو ہیں ان کی بات اگست کے بعد ہی کریں, جو کہ باجوہ صاحب نے کہا ہے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. نشاندہی کرتے ہوئے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ارسلان سے ہم پوچھیں گے کہ ارسلان اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ جو الیکشنز کے معاملات ہیں وہ کس جگہ پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, خاص طور پہ اگر ہم شہر کراچی کی جو موجودہ صورتحال ہے, جہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ 3.5 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے, یہاں پر اب تک 1.90 کے قریب یعنی 1 کروڑ 90 لاکھ کے قریب جو آبادی پہنچ چکی ہے. 1 کروڑ 64 لاکھ سے جو بڑھتی ہوئی آبادی کا یہ ایک تناسب ہے, اس کے مطابق کیا حلقہ بندیاں ہو پائیں گی, اور حلقہ بندیاں ہوئیں تو کس طرح سے الیکشن ہوں گے اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ ارسلان کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات جو مردم شماری کرائی وہ بالکل بوگس تھی, اور ایم کیو جو اس شہر کی وہ بنتی ہے نا کہ نام نہاد کہ ہم نے یہ کیا یا وہ کیا ہے, تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ جاتے اور کچھ کرتے اس کے لیے. لیکن مجھے عملی جامہ کچھ نہیں لگ رہا, وہ باتیں کر رہے ہیں اچھی اچھی کہ یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے, اور ملک کے لیے کر رہے ہیں, مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں, میرا خیال ہے یہاں پہ 4 کروڑ تو آبادی تو ہے ہی ہے, 1 کروڑ 90 لاکھ یا 2 کروڑ سے تو بہت تجاوز کر گئی ہے. صحیح ہے. اب جو ڈائنامکس بننے والے ہیں کراچی کا, دیکھیں ایک فیکٹر آ رہا ہے الطاف حسین صاحب کا کراچی میں کہ ہیلو ہونے والا ہے. اگر وہ ہیلو ہو گیا, ایک بات کر رہا ہوں میں, تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ وہ بھی کچھ سیٹیں لے کے جائیں گے, اور ایم کیو پاکستان نے اس میں جمع, اور پھر پیپلز پارٹی بھی خاصی سیٹیں لے کے جائے گی. اچھا, اور اچھا یہ جو ایک نئی سیاسی جماعت بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی, کیا آپ کو لگتا ہے وہ سندھ میں کراچی میں کہیں؟ میرا نہیں خیال ہے, پنجاب میں تو شاید کچھ کر لے, سندھ میں کچھ نہیں کر سکی, آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا, یعنی ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو خود اپنے طور پر جیت سکتے ہیں, یعنی پارٹی کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی تو سندھ میں ایسا ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں انتخابات جو آل اوور پاکستان کی آپ بات کریں نا, نون لیگ اس وقت گھبرا رہی ہے کہ ہم الیکشن میں کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ دینے کے لیے.
پیپلز پارٹی کے پاس وہ سیٹیں ہیں جو جواب دہی نہیں ہے عوام کی، خارجہ کی ہو گئی، صحت کی ہو گئی. آپ نے کیا لیا ساگڈار صاحب کو خزانہ کا بنا دیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پیپلز پارٹی کا سندھ سیف ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن نون لیگ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی کہ اس کی سیٹیں کوئی دیتی. اچھا لیکن آپ کی جو یہ والی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو جواب دہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس خارجہ یا دیگر، اگر ان کے پاس وزیر اعظم بھی ہو یا دیگر بھی وزارتیں ہوں تب بھی وہ جواب دہ آپ کو لگتا ہے کہ ہیں؟ سر جواب دے تو عوام کا ہے نا. تو کیسے جواب دہ ہوتے؟ اگر جواب دہ ہوتے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہیں چیزیں، یا پھر عوام جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کو آزماتے ہیں؟ دیکھیں اب آپ کیا کہیں یا نہ کہیں، یہاں الیکشن ہی سلیکشن ہوتی ہے. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں. چلیے اچھا، ویسے اس دفعہ نون لیگ کی اگر ہم بات کریں تو نون لیگ جو ہے مریم نواز خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے کافی برہم نظر آ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ میں ہماری جو کارکردگی ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے، تو اب نہال ہاشمی ہیں یا دیگر کچھ جو رہنما ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ ایکٹیو ہوں گے. میرا نہیں خیال ہے وہ کامیاب ہو پائیں گے. اچھا لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ بلدیہ میں جو فیصل واوڈا اور شہباز شریف کا مقابلہ تھا، شہباز شریف تقریباً جیت چکے تھے، وہ تو بعد میں فیصل واوڈا جو ہے وہ بھی ہمیں آگے نظر آئے؟ دیکھیں سر موضوعات ہو جاتے ہیں اور کچھ خلائی مخلوقیں ہوتی ہیں ویسا. اچھا باجو صاحب، آپ کو کیا، آپ تو اس زمانے میں تحریک انصاف کا ہی حصہ تھے، اور جو فیصل واوڈا تھے اور جس جگہ سے بلدیہ میں وہ لڑے تھے تو شہباز شریف بھی وہاں پر الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، کافی ان کو پذیرائی ملی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو طاقت مند ادارے ہیں جو اس ملک کے کرتے دھرتے ہیں، ان لوگوں کی بڑی مہربانی تھی تحریک انصاف پہ. میں اس میں شامل تھا. میں الیکشن میں 2018 والے الیکشن میں خود اپنے حلقے میں اور کئی جگہوں پہ میں خود ایز اے پارٹی ورکر پی ٹی آئی کا میں کام کر رہا تھا. خدا کو حاضر ناظر کر کے میں کہہ رہا ہوں، ہمارا ایم این اے تھا عامر لیاقت صاحب، اور ہمارے ایم پی اے تھے جمال صدیقی، اور دوسرے تھے علی جی صاحب. تو میں اور جمال صدیقی صاحب اور عامر لیاقت تو ہم کنٹینیو کٹھے ہی تھے ہم لوگ. تو ہم نے پوچھا کہ یار، مجھ سے پوچھا کہ فلاں حلقے کی کیا پوزیشن میں لو، وہاں ہم تھوڑے سے لوز کر رہے ہیں ہم. تو کہنے لگے بے فکر ہو جاؤ بس، تو بس چلو بس زیادہ فکر مند نہ ہو، اور کام ہو گیا. 3 بجے پی ٹی آئی نے الیکشن جیت لیا تھا. کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مجھے کہہ رہے تھے بیٹھو گاڑی میں چلتے ہیں آفس میں اور رزلٹ آتے رہیں گے. میں نے کہا یار وہ تو ہم نے جو ہوتا ہے ایک فارم 45 پتہ نہیں، ہاں وہ لے لیں. تو مجھے دوستوں نے کہا کہ یار کسی جونیئر لڑکوں کی ڈیوٹی لگا دو، وہ فارم لے آئے، بس ہو گیا کام. اب ہم تھے اس پی ٹی آئی میں نئے. میں کوئی بہت عرصہ 5-6 سال میں رہا ہوں اس دلدل میں. تو میں حیران ہو گیا سیاسی کارکن کی. ایسے 3 بجے تو پیک کا ٹائم ہوتا ہے. ہم سیاسی جماعتوں میں رہے جہاں یہاں ہیں، تو ہم تو 3 بجے کے بعد زیادہ زور لگاتے ہیں کہ ووٹر زیادہ سے زیادہ پہنچے تاکہ ہمیں ہماری جیت پاسبل ہو. تو یہ 3 بجے جیت گئی تھی. اور یہ جو سیٹیں تھیں یہ زیادہ تر جو کراچی میں آپ نے صورتحال دیکھی ایم کیو ایم کی سیٹیں تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی، ایم کیو ایم کی، سب کی جمع وہی سیٹیں تھیں. ایم کیو ایم نے بھی تو دیکھو نا عمران خان والا ہی حال کیا، اپنے آپ کو کلاڑا مارا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب آئندہ الیکشنز ہوں گے اور یہ ساری صورتحال اب ویسی نہیں ہوگی جو 2018 کی تھی، تو دوبارہ ایم کیو ایم کے چانسز آپ کو لگ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر طاقت مند اداروں نے پاکستان کو سیدھی سمت میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یا کر لینا چاہیے ان کو، کہ آنے والے الیکشن اگر فیئر ہوتے ہیں اور طاقت مند لوگ اس پر فوکس کم کرتے ہیں کہ اسے جتوانا، اسے ہرانا، تو پاکستان پیپلز پارٹی سویپ کرے گی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اچھا، کہ اس کی وجہ یہ کہ جس جذبے کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ناظمین، کونسلر، ٹاؤن ناظمین، سٹی میئر صاحب اور پارٹی ورکر، ہم سب پارٹی ورکر جس جذبے سے ہم نکلے ہیں باہر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس کا مقابلہ کرنا کسی سیاسی جماعت کا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. ہم نے کراچی کے ہم نے کراچی کے مضافات میں دیکھا جہاں پر جو مختلف اسکول ہیں وہ تو بند ہو جاتے ہیں، وہاں ٹھپے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیا وجہ؟ دیکھیں اب یہ جہاں سے ہم جیتتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ لوگ ہم نے دھاندلی کی، جہاں سے ہم ہارتے ہیں تو کہتے ہیں آپ لوگوں نے تو ہارا تھا. یہ تو بڑا فائنل کامنٹ کیجیے گا کہ کیا فیئر الیکشن کبھی نصیب میں ہے کہ لوگ جو جسے منتخب کریں گے وہی جیتے اور وہی آئے؟
سر ایسا مجھے تو نہیں لگتا. 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کی کبھی نہیں ہوا. آپ نے دیکھا فارم 45 دیے نہیں جاتے, ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, گن پوائنٹ پہ جس کو لانا ہوتا ہے وہ تو آتا ہے. تو یہ کیا ہے, مطلب اصل جمہوریت تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, جمہوریت جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام باہر نکلے اور ووٹ دے, اور اس کو ووٹ دے جسے وہ سمجھتی ہے کہ وہ میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے. اور یقیناً اب چاہے وہ جو بھی سیاسی جماعت ہو وہ نہیں, ہم اگلا پرائم منسٹر اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور جانیں گے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اور عوام جو ہے وہ ضرور اپنے منتخب جو بھی نمائندے ہیں ان کو ووٹ ضرور دیں, اور اس امید کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کریں گے, اور اگر کام نہ کریں تو آپ باہر نکلیں, ان سے بات کریں تاکہ وہ آپ کے کام بھی کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں. وقار الحسن کو بھی نشاندہی سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.